وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. There is an ayat of the Quran. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ انسان گناہ اعلانیہ کرے یا چھپ کے کرے، چھپا کے گناہ کرے یا دکھا کے گناہ کرے، علم کے ساتھ گناہ کرے یا بغیر لا علمی میں گناہ کرے، ارادے سے گناہ کرے یا بغیر ارادے کے گناہ کرے، سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے. سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے. تمام گناہ چاہے انسان اعلانیہ کرے یا چھپ کے کرے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جو گناہ ہوتے ہیں ان کی جو مثال ہے آج سمجھنا آسان ہے. یہ کینسر کی طرح ہوتا ہے. اگر کینسر کو آپ دیکھیں، کینسر سیل ہوتا ہے، آپ اس کا علاج نہ کریں، ٹریٹمنٹ نہ کریں، وہ جسم میں پھیلتا چلا جائے گا. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان مر جاتا ہے، اس کو جسمانی موت آ جاتی ہے. بالکل یہی حال ہے گناہ کا. وہ کینسر کی طرح ہے. اسپرچل کینسر. شروع کے اندر تھوڑے ہوتے ہیں، چھوڑنا آسان ہوتے ہیں، علاج کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب یہ انسان عادی بن جاتا ہے نا گناہوں کا، تو 1 سے 2، 2 سے 4 یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر علاج نہیں کرایا، ٹریٹمنٹ نہیں کرایا، تو انسان پھر روحانی موت کا شکار ہو جاتا ہے. روح کو موت آ جاتی ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہے یہ ایک بچھو کی طرح ہوتا ہے، اسکارپین. چاہے چھوٹا ہو اسکارپین، چاہے بڑا ہو، آپ اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ کیونکہ نقصان پہنچائے گا، تکلیف کرے گا. تو گناہوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بچھو کی طرح ہوتا ہے کہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، نقصان ہوتا ہے. انسان کی زندگی کے اندر بے برکتی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں. یہ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں کہ گناہ کی جو مثال ہے نا، وہ ایک آگ کا انگارہ ہوتا ہے، ایسی ہے. اب آگ کا انگارہ ہو، کول، آگ، فلیم، آپ اس کی طرف چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹی آگ ہو، آپ اس انگارے کو ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ جل جائے گا، میرا ہاتھ میں تکلیف ہوگی. تو گناہ بھی یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ جیسا بھی ہے انگارہ ہے. جس طرح آگ کے انگارے کو ہاتھ میں نہیں اٹھاتے، ہمیں گناہوں کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. نقصان کا سبب بنتا ہے. ایک صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے اور بہت خوبصورت سوال پوچھا. ہمارے لیے معاملہ بہت آسان کر دیا. پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. کیا خوبصورت سوال پوچھے. ہماری تو سوالات بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھیں کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، میں کیا کروں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہ کو چھوڑ دو، حرام کو چھوڑ دو،
اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. جب جسم ایسا ہونا کہ گناہ سرزد نہ ہو، نہ آنکھوں سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ کوئی شرمگاہ سے، نہ دل میں. جب انسان کا سر سے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک ایسا صاف اور شفاف جسم ہو جاتا ہے کہ گناہ نہیں ہو رہے ہوتے، تو پھر اس کے بعد لمبی لمبی عبادتوں کی ضرورت نہیں، لمبی لمبی راتوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لمبے لمبے مراقبے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بلکہ گناہوں سے جس طرح انسان بچ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی اپنا وصل عطا فرما دیتا، کیونکہ یہ گناہوں سے بچتا ہے. گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے نا، اس سے بچنا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب نصیب ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے عام بندہ جس طرح ہم لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں، اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کو اولیاء کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہم لوگ نیکی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نیکی نہیں کرتے، اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر کبھی ہم پہ پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے، ہمارے دلوں میں بھی نور آتا ہے. دلوں کے اندر انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے، اچھی کیفیت بھی ہوتی ہے، عبادت میں مزہ بھی آتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابھی نور آیا تھا دل کے اندر، پھر اگلے ہی لمحے ہم نے کچھ نافرمانی، کوئی گناہ کر دیا. مثال کے طور پہ آنکھوں نے کچھ دیکھ لیا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا، زبان نے کچھ بول دیا، کچھ جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، دل دکھا دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے شرمگاہوں سے اپنے کو گناہ کر دیا، سوچ میں گناہ کر رہے ہیں. تو ابھی نور تو آیا تھا، لیکن ابھی گناہ کی وجہ سے وہ جو نور آیا، جو ملا، وہ ضائع ہو گیا، آتے ہی چلا جاتا ہے. تو ہمارا جو حال ہے نا وہ یہی ہے. یہ اتنا سا فرق ہے ہم میں اور اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء، جو دوست ہیں، جو مقرب بندے ہیں، اور اتنا سا فرق ہے کہ نور تو ہمارے اندر بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے، لیکن ہم اس نور کی حفاظت نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں، ہم ہفتے میں علم بھی پڑھتے ہیں، دین کا علم بھی کچھ پڑھ رہے ہیں. ہم ایک دفعہ اللہ والوں کی مجلس میں بھی آ جاتے ہیں، ہفتے میں آ گئے، ہم بزرگوں کے بیانات بھی سن لیتے ہیں، ان کی کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم ذکر بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن وہ سارا نور چلا جاتا ہے. اس نور کو سنبھال نہیں پاتے. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن بھی نور کو نہیں سنبھال پاتے. یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ ابھی نماز پڑھی مسجد کے اندر، پھر باہر گئے، اب نگاہیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں. یعنی چند لمحوں کے لیے بھی ہم نور کو نہیں سنبھال پائے. لہذا نور تو آتا ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اس کو اگر ہم محفوظ کر لیں تو پھر ہر لمحے انسان کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہا ہوتا ہے. پھر اتنی لمبی لمبی مجاہدات کی ضرورت نہیں ہوتی، رات بھر کی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی. بس نور کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے، ہمارے ساتھ جو ہے نا دو دشمن ہیں جو ہمیں گناہ کرواتا ہے. ہر انسان کے ساتھ دو دشمن ہیں. ہمارا نفس ایک دشمن ہے، اور یہ نفس ایسا دشمن ہے، اندر کا دشمن ہے، اور ہمارے گناہوں کو مزین کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے. اٹس بیوٹیفائنگ آور سنس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں اپنے عیب تو نظر نہیں آتے، لیکن اوروں کے عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے
کہ ہمیں اپنے عیب دکھانا ہی نہیں چاہتا، اور ہم بائنوکولرز لگا کے اور لوگوں کی عیبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، مزین کرتا ہے گناہوں کو. اور شیطان کے بھی یہی حال ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، کہ ایک ساتھی ہوتا ہے شیطان جو انسان کے ساتھ ہے، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، مزین کرتا ہے لوگوں کے لیے، ان کے گناہوں کو مزین کر دیتا ہے، اور وہ مزین کر کر کے اعمال کو پیش کر رہا ہوتا ہے. اب انسان گناہ کر بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا. کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کبھی گناہ کا معلوم ہونا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہم اس کو پھر ہلکا سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا تھا، معمولی سے تھا، ہلکا سا گناہ تھا. اچھا، ایک اور شرارت شیطان کی کہ یہ تو میں نے آخری دفعہ گناہ کیا. ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں نا، تو وی گیٹ دس الاٹ، سر یہ آخری دفعہ، ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے نا، اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے. اب یہ جو آخری دفعہ کا گناہ ہے نا، یہ شیطان کی اتنی بڑی چال ہوتی ہے، اتنی بڑی چال ہوتی ہے. وہ آخری دفعہ کے چکر میں شیطان کتنے گناہ کروا دیتا ہے. آخری دفعہ. تو ایک طرف تو دیکھیں ہم مراقبہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، تو اچھی عبادات کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہماری نگاہیں پاک نہیں ہیں، ہماری زبانیں صاف نہیں ہیں، ہماری شرمگاہیں جو ہیں وہ پاک نہیں ہیں، تو یہ جو بد احتیاطی ہے نا، بے احتیاطی، یہ رکاوٹ بنے گی. دس از این آبسٹیکل. ان رکاوٹوں کے ساتھ ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے قرب تک نہیں پہنچ سکتے، منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہیں نا، یہ رکاوٹیں ہیں. یہ سوچیں کہ گناہ ایک رسی کی طرح ہوتے ہیں، یہ رسی کھینچ رہی ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بننا چاہتے ہیں. جتنے گناہ میں انسان پھنسا ہوتا ہے نا، وہ ایک ایک رسی کی مانند ہے، وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں منزل تک پہنچنے نہیں دیتے. انسان پہ راستے کے اندر ہی رہ جاتا ہے، واصل نہیں ہو پاتا، قریب نہیں آ پاتا، محبت کو چکھ نہیں پاتا. اور اگر آپ گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت کریں، محنت کریں، یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج کہا میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور کل صبح ہوئی تو پھر آپ گناہ ختم ہو گیا. یہ عادت بنی ہے نا. اب 20 سال سے انسان کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو فوراً نہیں ہو پاتی، فوراً نہیں چھوٹ پاتی. اس کا تبھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جب انسان میدان میں آئے اور پھر گناہ کو چھوڑنے کی محنت شروع کرے، تب پتہ چلتا ہے کتنا مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، انہوں نے کسی کو کہا کہ جھوٹ نہیں بولو، بس اس پہ پریکٹس کرو کہ جھوٹ نہیں بولو. وہ کہتا ہے کہ میں نے 40 سال کوشش کری، پھر جا کے مجھے وہ حالت ہوئی کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نہ ملامت کی، نہ ندامت کی، بس جو ہوتا تھا میں سچ بات بولتا تھا. 40 سال محنت کری، کیونکہ عادت بنی ہوتی ہے نا، روانی میں انسان بول دیتا ہے. اب عادت کو تو ایک رات میں نہیں بدل سکتے. تو گناہوں کو چھوڑنا، یہ جب انسان میدان میں آتا ہے نا، محنت کرنا شروع کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے، یہ ایک ہمارا مقصد زندگی ہے، مقصد بندگی ہے، کہ محنت کا میدان ہے. اور ایسا محنت کا میدان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَذَرُوا
ظاہر الاسم و باطنہ، کہ اپنے تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہمیں زیرو گناہ کے لیے ایم کرنا ہے۔ دیکھیں جب انسان محنت نہیں کرتا تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، محنت نہیں کر رہے نا تو لگتا ہے کہ اور آسان کام ہے، حالانکہ جب شروع کرتے ہیں نا محنت کرنا تو پتہ چلتا ہے کہ میرے دل میں تو یہاں بھی ایک دھبا ہے، میں تو یہ بھی گناہ کرتا ہوں، میں تو یہ بھی گناہ سوچتا ہوں، اتنے دھبے ہیں۔ پھر انسان بینڈیجز لگا رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں بھی بینڈیج لگانی ہے، یہاں بھی بینڈیج لگانی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اور پھر if a person is really honest with themselves تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں تو آنکھیں بھی میرے گناہ میں ملوث ہیں، زبان بھی پاک نہیں ہے، میں صبح سے رات تک پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہوں۔ پھر انسان کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، یہ احساس آنا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے، ایک محنت کرنی ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے قریب آنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، تو ہم اس کو پھر اپنی طرف لے کے آتے ہیں، اور کئی طریقے سے لے کے آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ہم ایک راستے سے اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کئی راستوں سے ہمیں اپنی طرف کھینچیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو یہ مجاہدہ ہر بندے کو کرنا ہے، گناہ کو چھوڑنے کا۔ اور ہمارا جو آنے کا بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یاد دہانی ہو جائے۔ دیکھیں بات سادہ سی ہے، لیکن بار بار ریپیٹ ہوتی ہے نا تو پھر دل میں اترتی ہے۔ روٹی ہم لوگ روزانہ کھاتے ہیں، کسی کا پیٹ بھرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اب تو میں تھک گیا، روٹی نہیں کھاؤں گا، زندگی بھر روٹی کھاتے رہیں گے، ہر دن روٹی کھائیں گے۔ تو یہ جو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں یہ بھی ایسی ہیں کہ انسان بار بار سنتا ہے، بار بار اس کا فائدہ ہوتا ہے، بار بار فائدہ ہوتا ہے، پھر دل میں بات اتر جاتی ہے۔ تو جو بنیادی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنا ہے، اور انسان کو اپنی حقیقت خود معلوم ہوتی ہے۔ انسان اپنے دل میں جھانک کے دیکھے، دل وہ گواہ ہے، رشوت قبول نہیں کرتا۔ ہم اور لوگوں کو تو باتیں کر کے بتا دیں گے، لیکن دل جانتا ہے کہ ہمارے کتنے پانی کے اندر ہے، ہماری کیا حالت ہے۔ رشوت نہیں قبول کرتا۔ اگر دیکھیں صرف ظاہر میں ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا، نیک بننا، ہم امامہ جبہ پہن لیتے، ہم ہاتھ میں تسبیح لے لیتے، اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، لوگوں کی نظر میں ہم نیک ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی، جو دلوں کے راز ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر ہم صرف یہ ظاہر پہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھیں گے کہ دلوں میں تو میل نہیں ہے، دلوں میں تو نجاست نہیں ہے۔ اس نجاست کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مقبول نہیں بن سکتے۔ مقبول بننے کے لیے وہ نجاست کو ہٹانا پڑے گا۔ ہمارے اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک بزرگ ہیں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بہت خوبصورت اصطلاح یوز کری ہے اپنے مکتوبات شریف میں، اس کو کہتے ہیں، پہلی دفعہ انہوں نے اس کا استعمال کیا، دید قصور۔ دید قصور کہتے ہیں کہ اپنے قصوروں کا، اپنے عیبوں کا، گناہوں کا دید ہو جانا، یعنی اپنے گناہ نظر آنے لگنا۔ کئی دفعہ انسان
گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو دید قصور اگر کسی کو نصیب ہو جائے یہ بہت اچھی نعمت ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو اس کے اوپر کھول دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں آیا اور کہنے لگے حضرت میں جتنے گناہ چھوڑتا ہوں اتنے اور گناہ میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے، مجھے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. میں جتنے گناہ چھوڑتا ہوں اتنے اور گناہ مجھے اپنے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کی نظر ہے، خیر کا ارادہ ہے کہ انسان کو دید قصور کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے کہ کم از کم پتہ چلتا ہے. ورنہ تو انسان ظاہر میں تو بڑا دوست بنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، نیک بنا ہوتا ہے، اور پھر جب خلوت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، تو پھر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کسی ایمان والے کے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک امتی والے کام نہیں کر رہے ہوتے. پھر تو یہ جو دو رنگی ہے نا، اس کو ختم کرنا کہ ہم خلوت میں جلوت میں کچھ ہوتے ہیں اور خلوت میں کچھ ہوتے ہیں. جب تک ہم اس دو رنگی کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کیا قبولیت نہیں مل سکتی، وہ محبوبیت نہیں مل سکتی. اب بات یہ رہ گئی کہ گناہ چھوڑنا ہے تو کیسے چھوڑیں. پریکٹیکل بھی تو تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ گناہ اگر چھوڑنا ہے تو وہی کیسے چھوڑیں. تو اس کا ایک تھم رول یاد رکھیں کہ جب کسی چیز کا نقصان کا پکا یقین ہو نا، کسی بھی چیز کے نقصان کا پکا یقین ہو تو پھر اس کو چھوڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن دنیا کے اندر ایک سنیک ہے، آپ سنیک کو دیکھیں تو بہت خوبصورت جانور ہے. اس کے اسکیلز ہوتے ہیں، اس کا ٹیکسچر آپ فیل کریں، اس کا کلر بڑا انوکھا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے میں ایک شان ہوتی ہے. آپ کہیں کہ دیکھو اتنا اچھا جانور ہے، اس کو ذرا سافٹ بھی ہے، کلر بھی دیکھو کتنا اچھا ہے، ذرا ہاتھ تو لگا کے دیکھو، اس کو ہاتھ سے لا کے دیکھو، ٹچ کر کے دیکھو، دمی سے پکڑ لو، اس پہ پیٹرنز اچھے بنے ہوئے ہیں. لیکن کوئی بھی عقل مند انسان اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ دیکھنے میں تو بہت اچھا جانور ہے، بہت خوش نما جانور ہے، لیکن اگر میں نے ہاتھ بھی لگایا اس نے مجھے ڈسنا ہے اور مجھے جسمانی موت آ جائے گی. اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے. ہماری جو کمی ہے نا، ہمیں یقین نہیں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پہ پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ہر عمل کا جزا ہوتی ہے، سزا ملتی ہے. ہمیں اس کا یقین نہیں ہے. چونکہ یقین نہیں ہے تو ہم گناہ کر دیتے ہیں. جس دن یقین دل میں پیدا ہو جائے گا انسان گناہ کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھائے گا. آپ دیکھیں کہ یہاں الیکٹریسٹی کے وائرز ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے 1000 کلو واٹ وائر، 125 کلو واٹ وائر، ڈینجر، وارننگ، ڈونٹ کم نیئر. انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے موت آ جائے گی، ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے. ڈینجر سائن ہوتا ہے، پھر ایک فینس ہوتی ہے، پھر ایک گارڈن ہوتا ہے، پھر ایک انکلوجر ہوتا ہے، وہ آپ کو قریب بھی نہیں آنے دیتے. کیوں؟ کیونکہ یقین دل میں اترا ہوا ہے کہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانا، ہاتھ لگایا تو مجھے جسمانی موت نصیب ہو جائے گی. لیکن گناہ کے بارے میں یقین نہیں ہے.
لہٰذا ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارا دنیا کے معاملے میں دیکھیں کتنا یقین بنا ہوا ہے. ہم چانس بھی نہیں لیتے. کوئی ایسی چیز جو خطرے والی ہے اس کا چانس بھی نہیں لیتے. یقین تو دور کی بات, ہم اس کا چانس بھی نہیں. ایک جار ہے, اگر اس میں 100 کینڈیز ہیں, 100 ٹافیز ہیں, اور میں کہوں کہ ان میں سے 100 میں سے 99 بالکل پاک ہے, صحیح ہے, only one has poison in it, اور میں آپ کو جار دوں کہ بھائی آپ کی میں نے دعوت کری, آپ ذرا ایک تو لیں, چکھیں, بس 100 میں سے ایک میں کچھ زہر ہے, آپ اس کو چکھیں, کھائیں, کوئی بھی نہیں لے گا. حالانکہ 1% چانس ہے کہ وہ زہر والی لے لیں, لیکن ہم 1% چانس بھی نہیں لینا چاہتے دنیا کے اندر. تو گناہ کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ 100% چھوڑنا پڑے گا, 100%. اور یہ یقین کی کمی ہے. ایک نوجوان تھا, وہ کسی اللہ والوں کی خدمت میں آیا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں, میں نظر سے گناہ کرتا ہوں, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کنٹرول مائی گیز, نظر قابو میں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ میرا ایک کام کرو, پھر میں تمہیں بتاؤں گا اس معاملے کا. حضرت بتائیں کیا کام کرنا ہے. کہ اچھا وہ شہر کے دوسرے بازار کے دوسرے کنارے میں میرے ایک دوست رہتے ہیں, ان کو مجھے کچھ پہنچانا ہے, تم دے دو گے؟ کہا ہاں آپ مجھے دیں. تو انہوں نے ایک کپ کے اندر بول میں دودھ ڈالا اور کہا کہ دودھ کا پیالہ ہے, کہ ان کو ذرا جا کے پہنچا کے آ جاؤ, بازار کی دوسری سائڈ پہ رہتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, میں بھی کر کے آیا. کہ اچھا ایک بات ہے کہ دودھ گرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں گراؤں گا. دیکھو میں نے کہا دودھ گرانا نہیں ہے, اور میں اپنے تمہارے ساتھ 2 بندے بھیج رہا ہوں, دودھ گرنا نہیں چاہیے. اگر دودھ گرے گا تو یہ جو 2 بندے ہیں نا, یہ تمہاری پٹائی کریں گے. اب وہ سیریس ہو گیا. تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے دودھ کا پیالہ دیا, اور دودھ لبالب اوپر تک بھرا ہوا ہے, اور 2 مضبوط بندوں کو بھی ساتھ کر دیا کہ جاؤ. دیکھیں نا کہ دونوں بندے ہیں کرامن کاتبین, تو وہ بھی سیریس تھا. وہ خیر دودھ لے کے گیا. تو پھر واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ دودھ پہنچا دیا؟ اس نے کہا ہاں. اچھا یہ بتاؤ کہ جاتے وقت تم نے کتنی لوگوں کو دیکھا بازار کے اندر, کتنی عورتوں کی شکل پہ نظر ڈالی؟ کہتے حضرت میں تو میرے ساری توجہ دودھ پہ تھی, آپ نے جو 2 بندے میرے ساتھ کر دیے تھے, میں تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. میں تو بس اسی فکر میں تھا کہ یہاں سے نہ گرے یا یہاں سے نہ گرے, ادھر ادھر کی فکر تھی مجھے, میں نے تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی. فرمایا کہ ہاں یہی سبق دینا چاہتا تھا کہ تمہیں نقصان کا یقین تھا کہ اگر دودھ یہاں سے تھوڑا سا چھلکا نا تو تمہیں بھی سزا پڑے, لوگ بندے ہیں پٹائی کر دیں گے. تو جس طریقے سے تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر میرا دودھ چھلکا یعنی گرا تو مجھے میری پٹائی ہو جائے گی, اللہ والوں کو اسی چیز کا یقین ہوتا ہے کہ اگر ان کا جو دل کا پیالہ ہے وہ چھلک گیا تو اللہ تعالی کی طرف سے پھر سزا ہوتی ہے. اللہ والوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر گناہ ہمارا چھلک گیا نا تو پھر اس کی سزا ہوتی ہے. ان کو اس بات کا یقین ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے دل میں گناہوں کا خوف اتر جائے.
اور پھر اس گناہوں کی خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے اوپر کھل جاتے ہیں پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے. اس شخص کو عالم کہتے ہیں. ہمارے اپنے حضرت جی واقعہ اکثر ہمیں سناتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک ہارٹ سرجن تھے, تو ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو دیکھا کہ وہ جو ہارٹ سرجن ہے وہ بہت ہی احتیاط سے کھانا کھا رہے تھے. اب وہ جو چربی تھی نا اس کو نہیں کھا رہے تھے, فیٹ. ہم تو کھاتے ہیں نا سب کچھ ساتھ کھا لیتے ہیں, چربی, بوٹی, چکن, سالن سب ساتھ, لیکن وہ بہت احتیاط سے چربی نہیں کھا رہے تھے. تو پوچھا کہ بھئی آپ اتنا محتاط طریقے سے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں, ہارٹ ڈاکٹر ہوں, میرے روزانہ کا تجربہ ہے کہ یہ جو چربی کھاتے ہیں تو اس سے جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ کلاگ ہو جاتی ہیں, اور میں روزانہ لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کو ٹریٹ کرتا ہوں کہ کسی کی کلاگ آرٹریز ہوتی ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں لوگوں کو. تو مجھے کیونکہ تجربہ ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے, میں اس چیز سے بچتا ہوں, میں نہیں کھاتا. اس کو کہتے ہیں علم, کہ ان کو علم تھا لہذا اس کا نقصان کا علم تھا, لہذا پھر وہ بچتے تھے. اور کسی کو علم نہیں, یقین نہیں ہے تو پھر وہ کھاتا. تو ہمارے جو عالم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر گناہوں کے جو نقصانات ہیں وہ واضح ہو جاتا ہے, اس کو یقین دل میں اتر جاتا ہے کہ گناہ کے نقصانات ہیں. اور یہ میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا, یہ ایک اصول ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم میں جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے زندگی کے اندر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جہاں پریشانی آتی ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت رک جاتی ہے, ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ رکاوٹیں آ گئی ہیں, ہم اپنا ٹٹولیں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں, کہیں نہ کہیں ہم گڑبڑ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں, گناہ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ رحمت رکی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پریشانی ہے. حقیقت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص نے پریشان کر دیا, فلاں نے پریشان کر دیا. کسی نے کسی کو پریشان نہیں کیا, ہمارے گناہوں نے ہمیں پریشان کر دیا. گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, زندگی پہ مصیبت بن جاتی ہے, پریشانیاں آتی ہیں. یہ یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہے. جس دن یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے اس دن پر انسان گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا یہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کا ڈر, یہ بڑی نعمت ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو پھر وہ گناہوں سے بچے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں باقاعدہ دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ڈر کو, اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مانگا کرو, اپنی دعاؤں میں مانگا کرو. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ, کہ اللہ مجھے آپ اپنی خشیت عطا فرما دیں جب میں لوگوں کے درمیان ہوں اس وقت بھی, اور جب میں اکیلے تنہائی میں ہوں اللہ اس وقت بھی مجھے اپنی خشیت عطا فرما دے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک, کہ اللہ آپ مجھے اپنی ایسی خشیت, اپنا ایسا خوف, ڈر عطا فرما دیں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایک آڑ بن جائے, ایک بیریئر بن جائے, مجھے گناہوں سے گرنے میں رکوا دے. ہمارے مشائخ نے ایک بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں
کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، دو نعمتیں ہیں جو بہت اہم ہیں. ایک اللہ تعالی کا ڈر اور ایک اللہ تعالی کا در. بات کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا کہ ایک اللہ تعالی کا ڈر، کہ جس کو اللہ تعالی کا ڈر ملے تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں بڑھتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ کا در دروازے کو کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کا در مل گیا، در پہ مانگنے کا طریقہ مل گیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت بھی عطا کرتے ہیں، عبادت کے اندر مٹھاس اور حلاوت بھی عطا فرماتے ہیں. اور یہی تو دو چیزیں ہیں کہ گناہوں سے بچنا اور عبادت کو شوق اور ذوق کے ساتھ کرنا. تو یہ دو بڑی اہم نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. مانگنے والوں نے تو بہت کچھ مانگا، لیکن اگر کسی کو یہی دو نعمتیں مل جائیں نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر مل گیا تو گناہوں سے بچ گیا، اور اللہ تعالیٰ کا در مل گیا تو عبادت بھی مل گئی، باقی سارے کام بھی مل گئے، باقی کام بھی سارے حل ہو گئے. تو یہ دو نعمتیں جس کو مل گئیں، سمجھے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں. ہم اپنے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنا ڈر بھی عطا فرما، اپنا در بھی عطا فرما. تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور جب دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو گناہوں سے بچنا پھر آسان ہو جاتا ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک تابعی تھے حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے دوست کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے خیمہ لگایا اور دوست کو کہا کہ آپ کچھ لے کے آ جائیں کھانے پینے کے لیے. اب وہ تن خیمے کے اندر ہیں اور اکیلے ہیں، تو قریبی سے ایک عورت تھی، بیڈوین وومن، وہ گزرتی ہے خیمے سے اور دیکھتی ہے کہ اکیلے ہیں تو وہ خیمے میں داخل ہو جاتی ہے. اب وہ عورت ان کو اشارہ کرتی ہے، اپنے پاس بلاتی ہے. تو سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھوکی ہے، کچھ کھانا چاہیے. تو انہوں نے جو کچھ تھا کچھ نکال کے دینے کی کوشش کری. تو اس عورت نے اشارہ کیا کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے تو وہ چاہیے جو ایک عورت کو اپنے شوہر سے چاہیے ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ الفاظ سنا نا تو رونا شروع ہو گئے کہ یا اللہ، شیطان کو ابھی بھی مجھ سے امید لگی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ کروانا چاہتا ہے. اور اتنا روئے کہ وہ جو عورت تھی وہ بھی بیچاری، اس کو شرم آنے لگی، وہ چلی گئی. تو رات میں جب سوتے ہیں تو ان کو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. تو وہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ زلیخا نے آپ کی طرف آنے کی کوشش کی، گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے فرمایا معاذ اللہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس پہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا نبی تھا، میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، لیکن جو آپ نے کام کیا، آپ نے تو ولی ہو کے وہ کام کر دیا جو نبیوں کا کام ہوتا تھا. تو واقعی کہ یہ جو بڑا کام ہے، ایسا کام ابھی بھی لوگ موجود ہیں، اس امت کے اندر لوگ موجود ہیں جو اپنا آپ کو گناہوں سے ایسے بچاتے ہیں، بچا کر دکھاتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا. ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اسی امت کے اندر ہے. جب دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے تو پھر انسان چاہے تنہائی میں ہو نا، اپنا آپ کو بچاتا ہے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ کمرے کے اندر اگر کوئی 5 سال کا بچہ ہو، 5 years old، تو ہم وی فیل embarrassed،
اور ہم وہ گناہ نہیں کریں گے. اگر کوئی ایسی چیز دیکھنے والی ہے ہم نہیں دیکھیں گے کہ بھئی 5 سال کا بچہ ہے. ہمیں 5 سال کے بچے کا ڈر تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے. تابعین میں ایک بزرگ گزرے حضرت عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے دوستوں کو ایک جملہ کہتے تھے کہ میرے دوست اپنے شاگردوں کو کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تم سارے کرٹنوں کو بند کر دیتے ہو، دروازے کو لاک کر دیتے ہو، کھڑکیاں بند کر دیتے ہو، سارے وہ دروازے جہاں سے مخلوق دیکھ سکتی ہے بند کر دیتے ہو. یہ بتاؤ کہ جس دروازے سے تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے اس دروازے کو کیوں نہیں بند کرتا؟ وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتا ہے. ہمیں لوگوں سے شرم آتی ہے لیکن جس دروازے سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتا ہے اس دروازے کو تو ہم کم درجہ دے رہے ہوتے ہیں، کم اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اس کی کم فکر ہوتی ہے. جب دل میں یہ خوف آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. پھر انسان کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ میرے ایسے بندے ہیں عبادی لیس لک علیہم شیطان، کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن پہ شیطان کا داؤ چلتا ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ جب انسان محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، پھر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بہت نیک بندی تھی. وہ عجیب اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی دعائیں کرتی تھیں. تو ایک رات میں تہجد میں اٹھتی تھی اور ایک دعا تو ہی کرتی تھی کہ یا اللہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، یا اللہ آپ شہنشاہ ہیں، آپ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. اللہ آپ کی ایک فقیر بندی دامن پھیلائے آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اللہ اپنی رحمت سے میرے دامن کو بھر دیجیے. کیا محبت سے دعائیں مانگتی تھیں تہجد کے وقت میں. اور پھر ایک دوسری دعا کرتی تھیں کہ یا اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ گناہوں کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. دل میں فکر تھی لہذا پہ دعائیں مانگتی تھی. جب انسان اس طرح دعائیں مانگتا ہے نا کہ یا اللہ میل نے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اللہ آپ میرے مالک ہیں، آپ کے لیے مجھے گناہوں سے بچا دینا تو آسان ہے، اللہ آپ مجھے گناہوں سے بچا لیں، میں اپنا آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو پیش کر کے تو دیکھیں، پیش کر کے دیکھیں. گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں. حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کو جب انسان چھوٹا سمجھتا ہے وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس ذات کے خلاف تم یہ گناہ کر رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو، ان کی عظمت کا سوچو. گناہ چھوٹے نہیں ہوتے، جب کہ انسان پہ اصرار کرتا رہے تو بہت بڑے ہو جاتے ہیں. تو گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے توبہ کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. اور تصوف اور سلوک کا مقصد بھی یہی ہے. آج لوگوں نے تصوف کو پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے، حالانکہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک زندگی گزارے. ہمارے بزرگ حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ
وہ ایک دفعہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے، تصوف کیا بلا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زندگی سے، ریشے ریشے سے، رگ رگ سے، روئے روئے سے گناہ کا نکل جانا یہ مقصد ہے۔ تصوف کا مقصد یہ ہے، یہی ہے کہ انسان کی زندگی سے، رگ رگ سے، روئے روئے سے، ریشے ریشے سے گناہ کی نجاست نکل جائے، گناہ نکل جائے، گناہ چھوٹ جائے، گناہ ختم ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ علم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ سوال کہ حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے، بالغ، بلوغت؟ تو انہوں نے آگے سے کہا یہ بتاؤ کہ شریعت میں بالغ کب ہوتا ہے یا تصوف میں بالغ کب ہوتا ہے؟ شریعت میں بالغ کب ہوتا ہے یا طریقت میں بالغ کب ہوتا ہے؟ حضرت دونوں ہی بتا دیں۔ تو ہم نے کہا اب بات کھولنی ہے تو کھولنی پڑے گی سمجھانے کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب انسان کے جسم سے منی نکلتا ہے، منی کہتے ہیں جب انسان کو ویٹ ڈریم آتا ہے تو جو ڈسچارج ہوتا ہے، جب انسان کے جسم سے منی نکلتا ہے تو وہ شریعت میں بالغ ہو جاتا ہے، اور جب منی انسان سے نکل جاتا ہے تو وہ طریقت میں بالغ ہو جاتا ہے۔ کہ جب انسان شہوت ختم ہو جاتی ہے، جو شیطانی شیوانی وساوس ختم ہو جاتے ہیں، اب وہ طریقت میں بالغ ہو گیا۔ جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں نا، اب وہ طریقت میں بالغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ ابھی جو ہم ہیں نا بچوں کی زندگی گزار رہے ہیں، بچے ہیں، بالغ ہی نہیں ہیں، جب تک گناہوں کے ساتھ ہے نا بالغ، اب تو بچے ہیں ابھی تک۔ اندازہ لگائیں کہ ہم 30 سال کے ہو جائیں، 40 سال کے ہو جائیں اور چھوٹے بچوں کی طرح 5 سال کے بچوں کی حرکتیں کر رہے ہوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ ہم ہیں تو 30 سال کے، 25 سال کے، 40 سال کے، لیکن دین کے اعتبار سے ابھی ہم چھوٹے 5 سال کے بچے کی طرح بالغ بھی نہیں ہوئے، چھوٹے بچوں کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عمر اتنی ہو گئی ہماری ظاہر میں، لیکن حقیقت میں ابھی تک بچے کے بچے ہی ہیں ہم لوگ، روحانی طور پہ بالغ ہوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیں، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، محنت شروع کریں۔ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جو دیندار بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ہم نے امامہ پہن لیا، ٹوپی پہن لی، جبہ پہن لیا، دین کی کچھ نہ کچھ خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو دین کا جو حلیہ ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے تو انسان بچ جاتا ہے۔ یہ برکت ہے۔ اب کسی نے امامہ جبہ پہنا ہوا ہو، اس کو شرم آئے گی کہ بھئی یہ گناہ تو میں کم از کم نہ کروں گا۔ یہ برکت ہے سنت کی، دین کی، حلیے کی، ظاہر کی، کہ بہت سارے گناہوں سے انسان بس اپنے حلیے کی وجہ سے بچ جاتا ہے کہ بھئی شرم آئے گی مجھے تو کم از کم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی چند 1 2 3 4 گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کی نہیں آنکھ قابو میں نہیں ہوتی، آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے دیندار، تہجد بھی پڑھ رہے، تلاوت بھی کر رہے، لیکن آنکھ قابو میں نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے وہ رکاوٹ ہے
ان کو منزل تک نہیں پہنچ پا رہے، وصل نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے زبان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہیں بہت دیندار، نیکوکار، پرہیزگار، تہجد گزار، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں ہیں، زبان اچھی نہیں ہے، ایسی باتیں کر دیتے ہیں لوگوں کا دل دکھ جاتا ہے، کڑوی باتیں، غیبت ہو گئی، بہتان ہو گیا، تو زبان قابو میں نہیں، کسی کی کوئی شرمگاہ قابو میں نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان رکا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر بیشتر رکاوٹ ان 3-4 گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، وہ پرواز نہیں ہو رہی ہوتی، رسی ہوتی ہے گناہ، پل اے پرسن بیک، کھینچ لیتے ہیں واپس۔ وہ 1 2 3 4 گناہ ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان نور سے محروم رہتا ہے، قبولیت سے محروم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہتا ہے، ولایت سے محروم رہتا ہے۔ تو ان گناہوں کو جو رہ گئے ہیں ان کو انسان ہمت کرے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتا ہے۔ چند قدم رہ گئے، منزل سامنے ہے، اور انسان اگر راستے کے اندر ہی تھک ہار کے نیچے گر جائے تو اس شخص کے بارے میں حسرت کریں گے نا کہ اس کو فنش لائن نظر آ رہی ہے، اینڈ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ چند قدم پہلے گر گیا، ہار مان لی۔ فنش لائن سامنے، 4-5 گناہ ہوتے ہیں ہر بندے کے اپنے، کچھ فنش لائن سامنے، ان گناہوں کو چھوڑ دیں، وہ جو چند قدم رہ گئے ہیں نا ان کو بھی اٹھا لیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا کہ اگر برکتیں چاہتے ہیں تو وہ جو چند قدم ہے وہ لے لو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ بس اگر یہ بستی دیسی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، گناہوں کو چھوڑ دیتے، تو ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی دیتے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرتے، وقت میں برکت، صحت میں برکت، فیصلوں میں برکت، قدم قدم پہ برکتیں ہوں گی، زندگی پر ایک چھوٹا سا جنت کا نمونہ بن جائے گی، برکتوں والی زندگی ہوگی، حیاتن طیبہ، طیب زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی جب گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو دیکھیں چند قدموں کی بات ہے، وہ چند قدم لے لیں اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا دینا چاہتے ہیں، کتنا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ دنیا میں بھی یہی اصول ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں نا صاف کرو، ہم جسم صاف کرتے ہیں، پھر نیا لباس پہنتے ہیں، پھر اس پہ خوشبو لگاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو چاہتے ہیں، پہلے اپنے جسم کو صاف کر لیں، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے اپنے شیخ حضرت جی بیان فرما رہے تھے کہ فرمایا تھے کہ میں مسکین بوش شریف گیا تھا 4 مہینے، وہاں میں نے ذکر سیکھنے کے لیے، تو کہتے وہاں پرانی 1970s کی بات ہے، اور اس وقت تھی بھی جو مدرسہ خانقاہ جو تھی وہ بہت ہی بیسک کنڈیشنز تھی۔ کہتے وہاں گئے تو وہاں واش روم بنے ہوئے تھے نا، تو واش روم کے اندر جو دیوار تھی وہ بہت چھوٹی سی دیوار تھی، تو لوگ جاتے تھے، کبھی اندر والا ہوتا تھا وہ پانی باہر پھینک دیتا تھا، کبھی باہر والے ہوتے تھے وہ پتھر اندر پھینک دیتے تھے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت یہ جو واش روم کی دیواریں نا ان کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، وہ اینٹیں ڈالی، سیمنٹ ڈالی اور دیوار کو تھوڑا بڑا کر دیا۔ اب بڑی تو ہو گئی دیوار، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں نے تھوڑا سا دیوار پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ یہ تو دیوار ہل رہی ہے۔
پھر بلایا کہ دیکھیں تو دیوار ہل رہی ہے. تو ایک بندہ آیا, اس نے ذرا دیوار کو دیکھا, ہلانے کی کوشش کری, چلا کوشش کیا کری, وہ دیوار ہی نیچے گر گئی, جو بنائی تھی نا وہ نیچے گر گئی. تو حضرت جی ہمارے فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا, کیونکہ میں تھوڑا انجینئر تھا, تو کہا کہ یہ کیا بات ہے, یہ کیوں نہیں ہے, گر گئی, ابھی تو بنائی تھی. کہتے میں نے دیکھی, میں معاملے کو سمجھ گیا کہ جو دیوار بنائی تھی نا, ایک پرانی تھی دیوار, اور اس کے اوپر انہوں نے ایک اور دیوار بنائی تھی, لیکن درمیان کے اندر انہوں نے جو جوڑ تھا نا, وہ جوڑ صحیح نہیں دیا تھا. بیچ میں کچرا تھا, مٹی تھی, امپیورٹیز تھیں, جس کی وجہ سے جو جوڑ تھا نا وہ پکا نہیں بنا تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھیں, اس کا جوڑ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو فلیٹ کریں, جو پرانی دیوار ہے نا اس کے اوپر کے حصوں کو صاف کریں. تو ہم نے پہلے اس کو صاف کیا, میل ویل دور کیا, پھر اس کے اوپر وہی اینٹیں لگائیں, گاڑا بنایا, اور اس کو کرتے کرتے اونچا لیتے چلے گئے. اب جب وہ دیوار بنائی تو وہ پکی تھی. تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے جو دیوار بنی تھی وہ بھی طریقہ تو یہی تھا, لیکن وہ کمزور ٹوٹ گئی. آپ نے جو دیوار بنائی ہے یہ پکی ہے, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, پہلے جو دیوار تھی نا اس میں بیچ کے اندر میل تھا, اور میل کی وجہ سے جوڑ نہیں بیٹھ رہا تھا. تو ہم نے پہلے میل کو ہٹائے, مٹی کو ہٹائے, اور جو ہی مٹی کو ہٹایا اب جوڑ بیٹھ گیا, اب جوڑ بن گیا اور یہ پکا ہو گیا. کا پھر ہمارے عزیز فرماتے تھے کہ یہ تو پرانی بات ہے, بچپن کی بات ہے, 1970s کی. کہتے اب میں اس واقعے کو سوچتا ہوں نا تو مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, لیکن دلوں پہ مٹی ہے, گناہوں کی مٹی ہے. گناہوں کی مٹی کے ساتھ ہم جڑنا چاہتے ہیں, ہم جڑتے ہیں اگلے دن ہی گر جاتے ہیں, ہم جڑتے ہیں اگلے لمحے ہی گر جاتے ہیں, کیونکہ مٹی ہے نا, وہ جوڑ بیٹھ ہی نہیں رہا. لیکن جس دن یہ مٹی کو ہٹا دیں گے, یہ نجاست کو ہٹا دیں گے, یہ گناہوں کو ہٹا دیں گے, پھر جو جوڑ بنے گا نا وہ پکا ہوگا. پھر وہ بنیاد ایسی ہوگی کہ اس پر پوری عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. تو بات تو سادہ سی ہے, لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہمیں جوڑ چاہیے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے, پاک ذات کے ساتھ ناپاک چیز مل نہیں سکتی. گناہ ناپاکی ہے, گناہ نجاست ہے. دیکھیں شریعت کے اندر دو قسم کے نجاست ہوتے ہیں نا. ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی, یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے, رائٹ, جو ہم واش روم کے اندر اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے نجاست حکمی, نجاست کے حکم میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ when there is a woman, جو ان کے خاص دن ہوتے ہیں, اب ان دنوں کے اندر وہ نماز نہیں پڑھتے. اب دیکھیں پاک ہیں, صاف ہیں, میک اپ بھی کیا ہوئے, خوبصورت لگ رہے ہیں, لیکن شریعت کے حکم میں, شریعت کی نظر میں وہ نجس ہے. شریعت کے حکم میں تبھی بھی نماز نہیں پڑھنی جب تک پاک نہ ہو جائے. اسی طریقے سے مشرکین کو دیکھیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نجس ہے, حکماً نجس ہے. بالکل اسی طریقے سے جو گناہ ہوتے ہیں نا, یہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے, لیکن یہ انسان کو حکماً نجس بنا دیتا. یہ نجاست حکمی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیا, ہم یوں سوچیں کہ میری آنکھ اب نجس ہو گئی ہے. میں نے زبان سے گناہ کیا, میری زبان اب نجس ہو گئی ہے. ہاتھ سے, پیر سے گناہ کیا,
میرے ہاتھ اور پیر اب نجس ہو چکے، منہ سے گناہ کیا، زبان سے گناہ کیا، اب منہ میرا نجس ہو چکا ہے۔ اب ہم سوچیں، لگتا تو یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخنوں تک ہم نجس ہیں۔ اب ہمیں اپنا آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے یہی وجہ، ہمارے جو اکابر تھے بڑا خیال کرتے تھے، ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہمارا وہ آنکھیں نجس ہو جائیں گی۔ وہ گھر سے وضو کر کے نکلتے تھے مسجد جانے کی طرف، اور اگر راستے میں کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتے تھے جو نہیں دیکھنی چاہیے تھی تو پھر وہ مسجد پہنچ کے دوبارہ وضو کرتے تھے کہ بھئی آنکھیں نجس ہو گئی ہماری، اب دوبارہ وضو کرو، پھر دوبارہ وہاں پہنچ کے وضو کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس نجاست حکمی کو دور کرنے کا نام ہے توبہ۔ نجاست کو دور کرنے کا نام ہے توبہ، اور یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس نجاست کو دور فرما دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسا ہی ہوتے جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دیکھیں قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ جس نے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، جو نجاست حکمی کو بھی چھوڑ دے اور نجاست حقیقی کو بھی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ دونوں سے محبت کرتا ہے۔ متطہرین کہ حقیقی نجاست نہ ہو، توابین حکمی نجاست بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو، تو دونوں نجاستوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں۔ مجھے یاد ہے ہم نے یہ جملہ اپنے حضرت جی سے کئی دفعہ سنا ہے کہ جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ 100% پکی بات ہے کہ جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اگر لا علمی میں کوئی گناہ ہو گئے نا، یا بغیر ارادے کے گناہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ٹریک ریکارڈ کو دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، ہو گیا، علم نہیں تھا جہالت میں کر دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی جلدی مغفرت فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے نا، وہ علم اور ارادے کے ساتھ جب انسان گناہ کرتا ہے وہ پکڑ آتی ہے۔ تو علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب انسان فرشتہ بن گیا، نہیں، انسان رہتا ہے، ہو سکتا ہے بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے۔ اب جب گناہ ہو جائے تو انسان پہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اپنے طور پہ خوب کوشش کرتا رہے کہ جس حد تک مجھ سے پاسبل ہے میں گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کی حالت میں رہنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ربانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری امت کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں کہ 20 سال 30 سال گزر جاتے ہیں اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو علم اور ارادے سے گناہ نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر کبھی گناہ بالفرض بھول کے ہو کیا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لکھنے کا موقع ہی نہیں دیتے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فوراً گناہ نہیں لکھے جاتے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ اگر توبہ کر لے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ہم بھی اگر ایسا کر لیں
تو ہمارا بھی نام شامل ہو جائے گا. طریقہ بہت آسان ہے. انسان نیت کر لے کہ علم اور ارادے سے مجھے گناہ نہیں کرنے, اور اگر کبھی بھول کے گناہ ہو گئے تو فوراً وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم انسان توبہ کر لے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی, یا اللہ آئندہ نہیں ہوگی. انسان اس گروپ کے اندر شامل ہو جائے گا. جب انسان, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد شامل حال ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ملتی ہے 3 کاموں پہ. ایک تو یہ کہ اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ مسجد بنانے کا ارادہ کرے, اب فنڈز نہیں ہیں لیکن اگر نیک نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے فنڈز دے دیں گے, مسجد تعمیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے. دوسرا نقطہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہو جو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہو اور اس کے پاس وسائل نہ ہو یا ایسا معاملہ نہ ہو, لیکن نیک نیت ہو, نیک نیتی کے ساتھ وہ کام آگے بڑھاتا ہے, تاریخ رکھ دیتا ہے, معاملے کو آگے لے کے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی رسوائی نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ پشت پناہی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے. اور تیسرا کہ جو بندہ اپنے دل میں گناہوں سے سچی پکی توبہ کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی اپنی خاص مدد اور نصرت عطا فرما دیتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ سچی اور پکی توبہ نہیں کرتے, ہم کچی توبہ کرتے. ہماری توبہ کچی ہوتی ہے. یہاں توبہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں دل میں ارادہ ہوتا ہے ابھی تو مجھے اور بھی کام کرنا ہے. یہاں توبہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن دل کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے تو مجھے کہیں اور بھی جانا ہے. یہ دن ختم ہوگا تو اگلا دن شروع ہو جائے گا, پھر مجھے واپس. تو توبہ جو ہماری ہے نا وہ پکی نہیں ہے, اس وجہ سے مدد نہیں ہے. جب توبہ پکی, دیکھیں ویسے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تزکیہ ہوگا نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کسی شخص کا بھی تزکیہ نہیں ہو سکتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے, جس کے لیے چاہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کا تزکیہ فرما دیتا. تو تزکیہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیم رحمت کی نظر پڑ جائے گی, اسی سے ہمارا تزکیہ ہو جائے گا. تزکیہ ہم کوشش تو کریں گے, محنت بھی کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے. میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں. ہمارے اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ, بہت عالم دین تھے, بڑے مشائخ میں ان کا نام آتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے احیاء سنت کے لیے بھیجا ہے. کہتے کہ اللہ, میں چاہتا تو بہت شاگرد ہوتے میرے, لیکن میرا مقصد شاگرد نہیں ہے, شاگرد بنانا نہیں ہے. میرا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو زندہ کرنا ہے, اس لیے بھیجا ہے. ان کی بات ہے, وہ فرماتے تھے کہ عجیب بات کہ جس نے اپنے زندگی کا کوئی ایک دن ایسا گزارا ہو کہ جس میں اس نے گناہ نہ کیا ہو, ایک دن گناہوں کے بغیر اس نے گزارا ہو, گویا ایسا ہے کہ اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا ہے.
اللہ اکبر. اندازہ لگائیں کہ جو دن انسان گناہوں سے خالی گزارتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں دن گزارا. تو ہم بھی نیت کر لیں کہ یا اللہ ہماری زندگی کا کوئی دن تو ایسا ہو، کوئی تو ایسی صبح اٹھیں تو ہم یہ نیت کریں کہ یا اللہ آج کے دن جو ہے، یا اللہ یہ جو میرا دن ہے ایسا بنا دے کہ آپ کے حکموں کے خلاف میں کچھ نہ کروں. صبح اٹھے نا تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ آج کا جو دن شروع ہو رہا ہے اللہ ایسا دن میرے لیے بنا دے کہ اللہ آپ کے حکموں کو میں توڑوں نہیں، میں کسی طریقے سے بھی توڑوں نہیں. میں کوشش کروں گا یا اللہ آپ آسانی فرما دیں. میں کوشش کروں گا، میں محنت کروں گا، اللہ آج آپ میرے لیے آسانی کر دیں، مہربانی فرما دیں، رحمت عطا فرما دیں. یہ جو ندامت کے آنسو ہوتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں. لیکن کسی کو بلانا ہوتا ہے نا اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو طریقہ ہوتا ہے اس کا نام لو، بھائی فلاں آ جاؤ، اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کو جا کے نوک کرتے رہو، دستک دو. تو یہ جو دستک دینا ہے نا، جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں. ایک ایک آنسو گر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو یہ ندامت کے آنسو بڑے نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. ہم تو گناہ کرتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ پاتے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے گناہوں کو چھڑوا دینا آسان ہے. ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ ہر کمزور کبھی کو پکارتا ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آپ کو پکارتے ہیں. یا اللہ آپ ہمیں نفس اور شیطان سے چھٹکارا عطا کر دیں، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دیں. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں اگر کسی کی اولاد ہو تو اولاد میں جو سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے نا اس پہ ماں باپ کی شفقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کمزور ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ کی امت میں سب سے کمزور تو اللہ ہم ہی ہیں. اللہ اپنی رحمت کی جو خاص نظر ہے اللہ ہمیں عطا کر دیں، اور ہمیں گناہوں سے اللہ بچا لیں. گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان بنا دے، اور ہمیں گناہوں سے بچ کر اللہ اپنی رضا والی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.